صلو علی الحبیب، پڑھیے صلی اللہ علیہ، پڑھیے صلی اللہ علیہ. یار آپ شرما رہے ہو یار، بچے نہیں شرماتے، تیری ماں کی تیری بہن کی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، وہ نہیں شرماتے، تھک کر کے گندی گالیاں دیتے ہیں. تو ہم تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں. اگر ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں گے تو رحمت ہم پہ نازل ہوگی. صلو علی الحبیب. تو براز نیکی کی توفیق ملنا اللہ عز و جل کی طرف سے. جس کو نہیں وہ غور کرے کہ میرا 5 وقت نماز میں دل کیوں نہیں لگتا. قسم خدا کی بہت بڑی محرومی ہے. اللہ عز و جل کی رحمت سے دور اور شیطان کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ نیکیوں کی لذت ہمیں نہیں آتی، گناہوں کی لذت سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو گیا کہ ہم اللہ عز و جل کی ملاقات کو پسند نہ کریں اور وہ ہماری ملاقات کو پسند نہ فرمائے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کی خوب عبادت کریں اور عبادت اور ریاضت کر کے اس رب العزت کے اتنے قریب ہو جائیں کہ ہم اس کی ملاقات کو پسند کریں اور وہ ہماری ملاقات کو پسند فرمائے. ایک بزرگ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اللہ عز و جل کے ذکر میں عبادت میں سرور آتا ہے تو اچھا ہے، گویا کہ تم سے اللہ عز و جل محبت اور پیار کرنے لگا. سبحان اللہ تو کہتے ہیں یار. اللہ جس سے محبت اور پیار کرے گا، یہ میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو میرا رب اس کو ولی بنائے گا. تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اور اگر نہیں آتا تو جان لو دروازہ بھی بند ہے. اگر اللہ کے ذکر میں کیف و سرور نہیں آتا، لطف نہیں آتا، تو جان لو ابھی ہمارا دروازہ بند ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، دروازہ کھولنے میں لگ جاؤ، بولے کہ 5 وقت اس کے دروازے پر دستک دیتے رہو، ایک دن دروازہ کھل ہی جائے گا. ماں بچے کو مارتی ہے پھر بھی بچہ ماں کی طرف لپکتا ہے، بچے کو دور ہٹاتی ہے، پھینکتی ہے، پھر بھی بچہ ماں کی طرف لپکتا ہے. آخر کار ماں کو اپنے بچے پر پیار آ ہی جاتا ہے اور اس کو گود میں اٹھا کر پیار کرنے لگتی ہے. اللہ عز و جل ماں سے 70 گنا اپنے بندے سے محبت کرتا ہے. اللہ عز و جل سے صلح کرنے والوں کو توفیق مل کر رہتی ہے اور گناہوں سے کنارہ ہو کر رہے گا انشاءاللہ عز و جل. میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ محبوب رب العزت محسن انسانیت عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے کہ جب اللہ عز و جل کسی بندے کی مغفرت فرمانا چاہتا ہے تو اسے گناہ سے روک دیتا ہے، اور جب اللہ عز و جل کسی بندے کا عمل قبول کرنا چاہتا ہے تو اسے نیک عمل کی طرف مائل کر دیتا ہے. جیسا کہ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آخری واقعہ سماعت فرما لیجیے. ایک نیک شخص کے گھر کی دیوار اچانک گر گئی، اسے بڑی پریشانی لاحق ہوئی. وہ اسے دوبارہ بنانے کے لیے کسی مزدور کی تلاش میں گھر سے نکلا اور چوراہے پر جا پہنچا. وہاں سے اس نے مختلف مزدوروں کو دیکھا جو کام کے انداز میں بیٹھے تھے. ان میں ایک نوجوان تھا کہ جو سب سے الگ تھلگ کھڑا تھا. اس کے ایک ہاتھ میں تھیلا، دوسرے ہاتھ میں تشتہ تھا. اس شخص کا کہنا ہے کہ میں نے اس نوجوان سے پوچھا، کیا تم مزدوری کرو گے؟ نوجوان نے جواب دیا، ہاں. میں نے کہا کہ گارے کا کام کرنا ہوگا. نوجوان نے کہنے لگا، ٹھیک ہے، لیکن میری 3 شرطیں ہیں، اگر تمہیں منظور ہو تو میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں. پہلی شرط یہ ہے کہ تم میری مزدوری پوری ادا کرو گے. دوسری شرط یہ ہے کہ مجھ سے میری طاقت اور صحت کے مطابق کام لوگے. تیسری شرط یہ ہے کہ نماز کے وقت مجھے نماز ادا کرنے سے نہیں روکو گے. میں نے یہ تینوں شرطیں قبول کر لی اور اسے ساتھ لے کر گھر آ گیا، جہاں میں نے اسے کام بتایا اور کسی ضروری کام سے باہر چلا گیا. جب میں شام کے وقت واپس آیا تو دیکھا کہ اس نے عام مزدور سے دگنا کام کیا. میں نے باخوشی اس کی اجرت ادا کی اور وہ چلا گیا. دوسرے دن میں اس نوجوان کی تلاش میں دوبارہ اس چوراہے پر گیا، لیکن وہ مجھے نظر نہیں آیا. میں نے دوسرے مزدوروں سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ ہفتے میں صرف 1 دن مزدوری کرتا ہے. یہ سن کر
میں سمجھ گیا کہ وہ عام مزدور نہیں بلکہ کوئی بڑا آدمی ہے. میں نے ان سے اس کا پتہ معلوم کیا اور اس کی جگہ پہنچا تو دیکھا کہ وہ نوجوان زمین پر لیٹا ہوا تھا اور اسے سخت بخار تھا. میں نے اس سے کہا کہ میرے بھائی تو یہاں اجنبی ہے, تنہا ہے, پھر بھی بیمار بھی ہے, اگر پسند کرو تو میرے ساتھ میرے گھر چلو اور مجھے اپنی خدمت کا موقع دو. اس نے انکار کر دیا لیکن میرے مسلسل اصرار پر مان گیا. لیکن ایک شرط رکھی کہ وہ مجھ سے کھانے کی کوئی شے نہیں لے گا. میں نے اس کی یہ شرط منظور کر لی اور اسے اپنے گھر لے آیا. وہ 3 دن میرے گھر قیام پذیر رہا لیکن اس نے نہ تو کوئی چیز کا مطالبہ کیا اور نہ ہی کوئی چیز لے کر کھائی. چوتھے روز اس کے بخار میں شدت آ گئی تو اس نے مجھ سے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا میرے بھائی لگتا ہے کہ اب میری آخری وقت قریب آ گیا ہے, لہذا جب میں مر جاؤں تو میری اس وصیت پر عمل کرنا کہ جب میری روح جسم سے نکل جائے تو میرے گلے میں رسی ڈالنا, گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانا اور اپنے گھر کے ارد گرد چکر لگوانا اور یہ صدا دینا کہ لوگوں دیکھ لو اپنے رب کا آلہ عز و جل کی نافرمانی کرنے والوں کا یہ حشر ہوتا ہے. شاید اس طرح میرا رب عز و جل مجھے معاف کر دے. جب تم مجھے غسل دے چکو تو مجھے انہی کپڑوں میں دفن کر دینا. پھر بغداد میں خلیفہ ہارون رشید کے پاس جانا اور یہ قرآن مجید, یہ انگوٹھی انہیں دینا اور میرا یہ پیغام بھی دینا. اللہ عز و جل جل جلالہ سے ڈرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت اور نشے کی حالت میں موت آ جائے اور بعد میں پچھتانا پڑے لیکن پھر اس سے کچھ فائدہ حاصل نہ ہوگا. وہ نوجوان مجھے یہ وصیت کرنے کے بعد انتقال کر گیا. میں اس کی موت کے بعد کافی دیر تک آنسو بہاتا رہا, غمزدہ رہا. پھر نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اس کی وصیت پوری کرنے کے لیے ایک رسی لی اور اس کی گردن میں ڈالنے کا قصد ہی کیا تو کمرے کے ایک کونے سے ندا آئی کہ اس کے گلے میں رسی مت ڈالنا. کیا اللہ عز و جل کے اولیاء سے ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ یہ آواز سن کر میرے بدن میں کپکپی طاری ہو گئی. یہ سننے کے بعد میں نے اس کے پاؤں کو بوسہ دیا, اس کے کفن دفن کا انتظام کرنے چلا گیا. اس کی تدفین سے فارغ ہونے کے بعد میں نے اس کا قرآن پاک اور انگوٹھی لے کر خلیفہ کے محل کی جانب روانہ ہو گیا. وہاں جا کر میں نے اس نوجوان کا واقعہ ایک کاغذ پر لکھا اور محل کے دروگا سے اس سلسلے میں بات کرنا چاہی تو اس نے مجھے جھڑک دیا. اندر جانے کی اجازت دینے کے بجائے اپنے پاس بٹھا لیا. آخرکار خلیفہ نے مجھے اپنے دربار میں طلب کیا اور کہنے لگا کیا میں اتنا ظالم ہوں کہ مجھ سے براہ راست بات کرنے کی بجائے رکے کا سہارا لیا جائے؟ میں نے عرض کیا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اقبال بلند کرے, میں کسی ظلم کی فریاد لے کر نہیں آیا بلکہ ایک پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں. خلیفہ نے اس پیغام کے بارے میں دریافت کیا تو میں نے وہ قرآن مجید اور انگوٹھی نکال کر اس کے سامنے رکھ دی. خلیفہ نے ان چیزوں کو دیکھتے ہی کہا کہ یہ چیزیں تجھے کس نے دی ہیں؟ میں نے عرض کیا ایک گاڑھا بنانے والے مزدور نے. خلیفہ نے ان الفاظ کو 3 بار دہرایا, گاڑھا بنانے والا اور وہ پڑا. کافی دیر تک رونے کے بعد مجھ سے پوچھا وہ گاڑھا بنانے والا اب کہاں ہے؟ میں نے جواب دیا وہ مزدور فوت ہو چکا ہے. یہ سن کر خلیفہ بے ہوش ہو کر گر گیا اور اثر تک بے ہوش رہا. میں اس دوران حیران و پریشان وہیں موجود رہا. پھر جب خلیفہ کو کچھ افاقہ ہوا تو مجھ سے دریافت کیا اس کی وفات کے وقت تم اس کے پاس تھے؟ میں نے اسبات میں سر ہلا دیا. کہنے لگا اس نے تو تجھے کوئی نصیحت بھی کی تھی. میں نے اسے اس نوجوان کی وصیت بتائی اور وہ پیغام بھی دے دیا جو اس نوجوان نے خلیفہ کے لیے چھوڑا تھا. جب خلیفہ نے یہ ساری باتیں سنی تو مسجد غمگین ہو گیا اور اپنے سر سے امامہ اتار دیا, اپنے کپڑے چھاٹ کر ڈالے اور کہنے لگا اے مجھے نصیحت کرنے والے, اے میرے زاہد پارسا, اے میرے شفیق, اس طرح کے بہت سے القابات خلیفہ نے اس مرنے والے نوجوان کو دیے اور مسلسل آنسو بھی بہاتا رہا. یہ سارا معاملہ دیکھ کر میں حیرانی اور پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا کہ خلیفہ ایک عام سے
مزدور کے لیے اس قدر غم زدہ کیوں ہے؟ جب رات ہوئی تو خلیفہ نے مجھ سے اس کی قبر پہ لے جانے کا خواہش ظاہر کی تو میں نے اس کے ساتھ ہو لیا. خلیفہ چادر میں منہ چھپائے میرے پیچھے پیچھے چلنے لگا. جب ہم قبرستان میں پہنچے تو میں نے ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا علی جا یہ اس نوجوان کی قبر ہے. خلیفہ نے اس کی قبر سے لپٹ کر رونے لگا. پھر کچھ دیر رونے کے بعد اس کی قبر کے سرانے کھڑا ہو گیا اور مجھ سے کہنے لگا یہ نوجوان میرا بیٹا تھا, میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور میرے جگر کا ٹکڑا تھا. ایک دن رقص و سرور کی محفل میں گم تھا. مکتب میں کسی بچے نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا ایمان والو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائے اللہ کی یاد کے لیے. جب اس نے یہ آیت سنی تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے تھر تھر کانپنے لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگ گئی اور یہ پکار پکار کر کہنے لگا کیوں نہیں, اور یہ کہتے ہوئے بہن کے دروازے سے باہر نکل گیا. اس دن سے ہمیں اس کے بارے میں کوئی خبر نہ ملی یہاں تک کہ آج تم نے اس کی وفات کی خبر دی ہے. کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے؟ کیا ایمان والوں کا بھی وقت نہیں آیا وہ گانے بانے میں سے توبہ کرتے؟ یہ سب گناہ سے تو لذت گناہ کے بغیر, یہ سب گناہ سے تو لذت گناہ کے بغیر بچا لے روح کو جسم چلتا ہے چلنے دے. کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہیں آیا تو جھوٹ کی چگلی اور حسد سے توبہ کر لے؟ حسد کی آگ میں جل جل کے دل اپنا جلاتے میرے ہاتھ سے زیادہ وقت کی سزا کر پاتے. ذرا پوچھے کوئی ان کا عقل نادان لوگوں سے خدا جب خود مہربان ہے تو یہ کیوں بل بلاتے ہیں؟ باندھ رکھا ہے جو ذہن میں خیال باندھ رکھا ہے جو ذہن میں خیال اس میں ترمیم کیوں نہیں کرتے؟ بے سبب الجھنوں میں رہتے ہو مجھے تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ وہ رشوت اور سود سے توبہ کر لے؟ کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ وہ چوری چکاری ڈاکہ چوری خون ریزی سے توبہ کر لے؟ کیا ایمان والوں کو ابھی وقت نہیں آیا وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر لے؟ کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہیں آیا اپنی نگاہ کو آرام سے بچا لے, اپنی آنکھوں میں حیا رکھے؟ زبان سے ہی کسی کردار کی پہچان ہوتی ہے. حیا تو پھر نظر ایمان ہوتی ہے. غرور اللہ کے نزدیک ہے گناہوں میں کمل کے سامنے جھاڑو کی اونچی شان ہوتی ہے. حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم نبی مکرم نور مجسد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جس مسلمان کی نظر کسی عورت کے حسن و جمال پر پڑ جائے اور وہ اپنی نگاہ جھکا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں عبادت کی لذت عطا فرما دیتا ہے. آج لذت عبادت ختم ہو گئی, بد نگاہی کرتے کرتے ہم تباہ ہو گئے. کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ وہ نظریں جھکا لے, دل کو سنبھالے, خیال بد سے بچا لے؟ کیونکہ انسان خود اپنا آئینہ ہے. کھلا ہوا تیرے ماتھے پہ جو کالا گلاب کھلا ہوا تیرے ماتھے پہ ہے جو کالا گلاب, بدی کے باغ میں تنہا پھول بھاری ہے, نظر بچا کر گزرتے ہو تو گزر جاؤ, میں آئینہ ہوں, میری اپنی ذمہ داری ہے. کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ بے نمازی سے توبہ کر کے نمازی بن جائے؟ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں اے نوجوانوں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں خوب سجدے کرو. بڑھاپے میں سجدے نصیب اکثر بوڑھوں کو نہیں ہوتے.
کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ عز و جل کہ ذاکر و شاکر و صابر و عابد و زاہد و عارف بن جائے، کہ رات ہو تلاوت ہو بڑی گریا ہوداری ہو، کہ رات ہو تلاوت ہو بڑی گریا ہوداری ہو، محبت میں رلا کر اچھوں میں اچھا بنا مجھ کو، بنو زاہد رہو عارف میری منزل سلوک کی، بنو زاہد رہو عارف میری منزل سلوک کی، پہنا کر تاج نبھا کر اچھوں میں اچھا بنا مجھ کو۔ کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ عز و جل کے لہو بندے بن جائے؟ حدیث قدسی ہے کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ میرے ذکر کے لیے ایک بارش چلا، میں ایک ہاتھ بڑھتا ہوں اور وہ چل کر آتا ہے تو میں دوڑتا ہوا آتا ہوں۔ یہاں دوڑتا آنے سے مراد علماء فرماتے ہیں کہ اس کی تمام ذکر کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ وہ اپنی گناہوں کی بیماری کا علاج کرے؟ تخت پر جا نماز اور رحل پر قرآن ہے۔ ایمان والو، ایک کلمہ کو مسلمانوں، میرے مسلمان بھائیے، اے مسلمانوں دیکھو تمہارے گھر میں کیا ہے، سنو ایمان کی دولت ہے کہ تخت پر جا نماز رحل پر قرآن ہے۔ میرے گھر میں آج بھی ایمان کا سامان ہے، صرف احساس ندامت ایک سجدہ چشمے تر، صرف احساس ندامت ایک چشمہ تر۔ اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا، اس کو منانا تو بہت آسان ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، سرکار دو عالم نور مجسم شاہد بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں تمہاری بیماری اور اس کی دوا بتاؤں؟ سن لو، گناہ بیماری ہے اور استغفار دوا ہے۔ اس شخص کے لیے جنت ہے، جنت کی خوشخبری ہے کہ جس کے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت سب سے زیادہ ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، پڑھیے یہ ہماری دوائی کا علاج ہے، سب استغفار کیجیے۔ گناہوں سے لجریز بندہ تیرا ہے، گناہوں سے لجریز بندہ تیرا ہے، اسے بخش والا یہ مجرم بڑا ہے، اسے بخش والا یہ مجرم بڑا ہے، نہیں کرتا عصیان مگر نفس میرا یہ شرمندہ کرتا، یہ شرمندہ کرتا نہیں مانتا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کروں تیرے در تک میں کیسے رسائی، کروں تیرے در تک میں کیسے رسائی، گناہوں میں دل کو میرا پھنس گیا ہے، گناہوں میں دل کو میرا پھنس گیا ہے، تیرا بندہ محبوب کیسے بنے گا، خیالوں میں خیال بد بس گیا ہے۔
تو چاہے گا مولا میں بن جاؤں اچھا، تو چاہے گا مولا میں بن جاؤں اچھا، بروں کو ہی تو نے، بروں کو ہی تو نے تو اچھا کیا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اے مالک اے مولا مجھے معاف کر دے، اے مالک اے مولا مجھے معاف کر دے، میں مجرم ہوں تیرا، میں مجرم ہوں تیرا، مجھے معاف کر دے۔ شیاطین سے لڑنا تو آتا نہیں ہے، بچ کر نہ نکلا مجھے معاف کر دے۔ مجھے میرے شر نے تو برباد کیا ہے، مجھے میرے شولا مجھے معاف کر دے، میں شر میں دوالا مجھے معاف کر دے۔ الہی وہ مایوس ابلیس مجھ سے، الہی وہ مایوس ابلیس مجھ سے، تو کرما ہمیشہ، تو کرما ہمیشہ مجھے معاف کر دے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ،